بچے وہاں پر جو ہے وہ ابھی کھیل رہے تھے بچے، اور یہ دیکھیں یہ وزیر اعظم شہباز شریف خود بھی کھیلنا شروع ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف مختلف سہولتوں کا جائزہ لے رہے ہیں، بچوں کے ساتھ جو ہے وہ مختلف کھیلوں میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے۔ جو اسپورٹس کمپلیکس میں انڈور کھیل جو ہیں وہ موجود ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے بیڈمنٹن کھیلی، اس کے بعد ٹیبل ٹینس بھی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کھیلی، اور اب اس وقت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی وزیر اعظم شہباز شریف دو بچوں کے ساتھ کیرم بورڈ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور کے اندر درخت اور پھول اور یہ جو پارکس بنائے کہ آپ نے یہ جرم کیوں کیا؟ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، یہ وہ 4 سالہ دور تھا جس نے لاہور نہیں، پنجاب نہیں، بلکہ پورے پاکستان میں ترقی کی رفتار کو بالکل ختم کر دیا، اور نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو پاکستان کے اندر بجلی کے اندھیرے ختم ہوئے، سڑکوں کا جال بچھا، سی پیک کے منصوبے، اربوں ڈالر کے منصوبے، چین نے نواز شریف کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جو منصوبے لگائے، وہ تمام منصوبوں کو ختم کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ قوم کے نوجوانوں، قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے جو بہترین سہولتیں جو بننے جا رہی تھی، ان کو ختم کر دیا گیا۔ آج میں نے ان 14 لاہور کے سپورٹس کمپلیکس کا 14 میں سے پہلے کا افتتاح کیا ہے سبزہ زار میں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شاید نہ شیپس میں، اور کون سے لاہور میں شیپس کے علاوہ شیپس ہے، اور اس طرح کے اور بنے ہوئے ہیں پرائیویٹ سپورٹس کمپلیکس جہاں پر 25 لاکھ روپے ممبرشپ کی فیس ہے۔ یہ آپ کو بہترین یہ سپورٹس کمپلیکس کا تحفہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو نواز شریف کے دور میں آغاز ہوا، مکمل ہوا، وہ دیا گیا ہے، اور اس کا کلیہ یہ بنایا ہے کہ اگر بالفرض اگر 1000 افراد کی یہاں پر ممبرشپ ہے تو 500 جو ممبرز ہوں گے وہ اسکولوں اور کالجوں کے ہائی اچیورز طلباء طالبات ہوں گے انشاءاللہ، اور ان کے لیے کوئی فیس آپ کے لیے مفت ہوگی، ان بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے فری، اور صرف سبزہ زار کے جو والدین ہیں ان کے بچوں اور بچیوں کے لیے یہاں پر جو کوئی فیس نہیں ہوگی، اور بچیوں کے لیے علیحدہ سپورٹس کمپلیکس اور بچوں کے لیے علیحدہ سپورٹس کمپلیکس ہے، اور تمام سہولتیں دونوں طرف بچوں اور بچیوں کے لیے یکساں ہیں۔ اور پھر ان شاندار سپورٹس کمپلیکس کو اچھی طرح چلانے کے لیے، دیکھ بھال کرنے کے لیے باقی جو 50% ممبرشپ ہوگی ان کے اوپر فیس لگائی جائے گی، تاکہ اس فیس سے یہ مشینیں، یہ تمام سوئمنگ پول، ان کی مینٹیننس ہر لحاظ سے اس کو بہت اعلیٰ پائے پر رکھا جائے، تاکہ یہ 1 سال 10 سال کے نہیں بلکہ دہائیوں تک یہ سپورٹس کمپلیکس سبزہ زار کے بچوں اور بچیوں کے لیے ایک شاندار فیسلٹی بنی رہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو یہ آج کہنے آیا ہوں کہ کل ابھی بجٹ آیا ہے پاکستان کا، جو کہ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے
اس کا اعلان اسمبلی میں کیا. آپ نے بجٹ کے جو بڑے بڑے اعلانات سن لیے ہوں گے. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے خود پورے 2 ہفتے دن رات زرعی شعبے میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نوجوان بچوں کے لیے ان کو وظائف دینے کے لیے، ان کو جاب دینے کے لیے دن رات میں نے اس بجٹ کے لیے کام کیا. لیکن سب سے بڑا مرحلہ تھا کہ بجٹ میں غریب آدمی جو مہنگائی سے پس گیا ہے، لوگ ضرور، آپ بھی یہ ضرور کہتے ہوں گے کہ شہباز شریف یہ وہ تو نہیں ہے. ہم تو شہباز شریف کو جانتے ہیں جو ہسپتال بناتا تھا، دوائیاں فری دیتا تھا، جو یونیورسٹیاں بناتا تھا، فری لیپ ٹاپس بچوں کو دیتا تھا، ہسپتالوں اور یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم مہیا کرتا تھا، سڑکیں بناتا تھا، سالڈ بیس، PKLI، اس طرح کے شاندار منصوبے بنتے تھے. آج 1 سال سے کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اپریل 2022 میں ہم نے اقتدار کا یہ ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت IMF سے پچھلی حکومت کے معاہدے کو اس حکومت نے توڑ دیا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دنیا میں مہنگائی کا ایک عروج تھا. تیل کی قیمتیں آسمانوں پر پہنچیں کیونکہ یوکرین میں جنگ شروع ہو گئی، کھاد مہنگی ہو گئی، تیل مہنگا ہو گیا. پھر پچھلے سال تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا پاکستان میں، جس کے لیے ہم نے جو بھی ہمارے پاس وسائل تھے، میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم نے دیوانہ وار دن رات، کبھی سندھ میں، کبھی بلوچستان میں، کبھی KP میں، کبھی پنجاب میں، میں ہر جگہ پہنچا اور جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا وہ دکھی انسانیت کے قدموں میں نچھاور کیا. پھر آپ نے دیکھا کہ باہر کے ممالک نے بھی ہماری مدد کی، دوست ممالک نے بھی ہماری مدد کی. یہ وہ بڑے بڑے جو مسائل اور چیلنجز جس کا مجھے سامنا رہا. تیل کی قیمتیں آج بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، جب گیس، کووڈ کے زمانے میں گیس کی قیمتیں دنیا میں زمیں بوس ہو گئی تھی، اس وقت کے سربراہ کو کوئی خیال نہیں تھا کہ میں یہ سستی گیس خرید کے پاکستان کے کروڑوں عوام کو میں ان کو خوشحالی ان کو نصیب کروں، ان کے قدموں میں ڈالوں، ان کے جھولی میں ڈالوں، صنعتوں کو چلاؤں، زراعت کو چلاؤں. اس کو صرف ایک ہی مولیہ خولیہ تھا کہ کس طرح میں نے نواز شریف کو جیل میں بھجوانا ہے، کس طرح میں نے مریم نواز کو جیل میں بھجوانا ہے، کس طرح حمزہ نواز کو جیل میں بھجوانا ہے، کس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے لیڈرز کو جیلوں میں بھجوانا ہے، پیپلز پارٹی، حتیٰ کہ اس کو دن رات ایک ہی کام تھا کہ میں کس طرح ان کو دیوار کے ساتھ لگاؤں. اگر یہ جو وقت اس نے ہمیں جیلوں میں بھجوانے کے لیے صرف کیا، اس کا آدھا حصہ بھی اگر وہ محنت کرتا تو آج پاکستان کی معیشت کا حال یہ نہ ہوتا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مشکل ترین حالات میں میرے پاس ایک بہت بڑا میرے سر پہ بوجھ تھا کہ کس طرح میں غریب آدمی کے لیے ان کی تنخواہ بڑھاؤں، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ آج ایک غریب آدمی کا 30,000 35,000 40,000 میں بھی اس کا گزارا نہیں ہے، 50,000 میں بھی گزارا نہیں ہے. کہاں سے وہ اپنی بچی کے لیے وہ تعلیم کی کتابیں لائے گا، بیمار بچے کے لیے دوائی لائے گا، اور ایک چھوٹے بچے کے لیے دودھ لائے گا، اور عید شبرات پر نئے جوڑا کہاں سے لے کے آئے گا؟ میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت غریب آدمی بڑی مصیبت میں ہے. اس لیے ہم نے تمام تر مشکلات کے باوجود ہم نے جناب جو تنخواہوں میں اضافہ، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ 1 سے لے کے 16 گریڈ تک ان کو ہم نے 35% ہم نے اضافہ کیا، اور 16 سے 22 گریڈ تک ہم نے ان کی تنخواہ میں 30% اضافہ کیا. جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کی پینشن میں 17% ہم نے اضافہ کیا، اور اسی طریقے سے جو منیمم جو تنخواہ ہے کم سے کم اس کو ہم نے 25,000 روپے سے بڑھا کر
32,000 रुपए पे किया। ये इन मुश्किल हालात में अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ की लीडरशिप में मैंने दिन रात इस बजट पे काम किया और जो कोalition हुकूमत है उन्होंने इसमें अपना पूरा हिस्सा डाला। मैं आपको आज आखिरी बात ये बताना चाहता हूँ कि IMF के साथ हमारा मुआहदा करने में अब कोई दिक्कत नहीं। हमने तमाम शराइत खलूस से और बड़ी ईमानदारी से पूरी कर दी। जो जो उनकी शराइत थी हमने पूरी कर दी IMF के साथ, ताकि हमें IMF से जो बकैया जो इकसात हैं डॉलर्स की वो मिल जाएं। मैंने खुद IMF के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आज से 6-7 दिन पहले 1 घंटा उनसे गुफ्तगू की टेलीफोन पर, और मैंने उनसे वादा लिया कि अगर आप ज़ुबानी मुझसे वादा कर लें कि आप हमारी तमाम ये शराइत पूरी होने के बाद आप हमें ये लोन मंजूर करेंगे तो मैं इंशाअल्लाह आपको बजट का भी और दूसरी भी जो भी आपको मालूमात हैं हम मुहैया करेंगे। हमने तमाम अपनी जो तरफ से जो भी शराइत थी वो पूरी कर दी। अब इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि IMF का मुआहदा इसी महीने में होगा और IMF के इस मुआहदे के नतीजे में हमें जो इकसात हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो मिलेंगी। मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसके बावजूद भी ये इसमें वो कोई ताख़ीर हुई तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे खिताब करूँगा। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बड़ी वसाइल से नवाजा है। अल्लाह ताला ने आप जैसे जरी लोग दिए हैं, बड़े बड़े करोड़ों नौजवान, करोड़ों बेटियां जो बड़ी काबिल हैं, बड़ी ज़हीन हैं। हमारा किसान है, हमारा मजदूर है, हमारा कारखानेदार है, हमारा सरकारी अफसर है, फौजी है, पुलिस वाला है, सियासतदान है। कोई घबराने की बात नहीं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हमेशा महफूज रखेगा। 9 मई का जो वाक़या है वो आप जानते हैं, वो किसी दुश्मन की दुश्मनी से कम नहीं था। 9 मई का वाक़या आप अंदाज़ा करें कि बड़े बड़े हादसे हुए 75 सालों में पाकिस्तान की तारीख़ में। कभी किसी ने जाकर फौजी तनसीबात पर हमला नहीं किया, कभी किसी जाकर कायदे आज़म के घर को निशाना नहीं बनाया। 9 मई को जिन लोगों ने इमरान खान न्याजी के उकसाने पर ये पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा फसाद बपा किया, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, ये तो दुश्मन भी 75 साल में पाकिस्तान के साथ ना कर सका। इसलिए कानून अपना रास्ता लेगा। किसी जो कि कसूरवार नहीं है उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, और जो इसमें मुलव्वस हैं कानून के मुताबिक उनको सजा मिलेगी, ताकि पाकिस्तान में रहती दुनिया तक दोबारा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। इसलिए मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, आपको ये इल्म होना चाहिए कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, हम लाख कोशिशें कर लें, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता।